آج جب ہم عید کی صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں خوشبو آتی ہے شیر خورما کی، نئے کپڑے، ہنستے ہوئے بچے اور سکون بھری فضا۔ لیکن ایک لمحہ کے لیے ذرا رکیے، خود سے ایک سوال کریں، نہ کوئی میٹھا، نہ نئے کپڑے، بلکہ ہوا میں گرد اور خون کی مہک۔ یہ عید تھی یا کسی جنگ کے بعد کا منظر؟ 313 لوگ بھوکے پیاسے 1000 چہرے لشکر سے لڑ کر واپس آ رہے تھے۔ کچھ کے چہرے خوشی سے روشن تھے اور کچھ کی جگہ خالی رہ گئی تھی، اور پھر اسی حالت میں اعلان ہوتا ہے کہ کل عید ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، عید کیسے منائی جائے؟ جب شہر میں بچے بھوکے ہوں، جب کچھ گھروں میں چولہا تک نہ جل رہا ہو۔ یہ ہے اسلام کی پہلی عید کی کہانی، جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ 2 ہجری کا مدینہ تھا، اور یہ عید کسی آرام دہ مہینے کے بعد نہیں آئی تھی، بلکہ اس عید کی قیمت بدر کے میدان میں چکائی گئی تھی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا رمضان تھا۔ اللہ کی طرف سے روزے فرض ہو چکے تھے۔ یہ رمضان مسجد نبوی کی ٹھنڈی چھاؤں میں نہیں گزار رہے تھے۔ انہیں خبر ملی کہ مکہ سے قریش کا 1000 کا لشکر مدینہ کو مٹانے آ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں، تپتی دھوپ، بھوک اور پیاس کے عالم میں 313 نہتے مسلمان بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نہ گھوڑے، نہ مکمل ہتھیار۔ یہ کیسا رمضان تھا جہاں سحری صحرا کی ریت پر ہوتی تھی اور افطار موت کے سائے میں۔ لیکن جب بدر کا میدان سجا تو آسمان سے فرشتے اترے۔ اللہ نے اپنے روزہ داروں کو وہ فتح عطا کی جس نے کفر کی کمر توڑ دی۔ رمضان کے آخری دن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ بدر سے واپس مدینہ لوٹ رہے تھے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ چہرے فتح کے نور سے روشن تھے، مگر دلوں میں اپنے 14 شہید بھائیوں کا غم بھی تھا۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے شہر کے باہر کھڑے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اپنے شوہر کو، کچھ مسکرا رہے تھے اور کچھ خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ انہی جذبات کے درمیان شوال کا چاند نظر آیا۔ یہ ایک مہینے کی بھوک، پیاس اور بدر کی جنگ کے بعد اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان تھا۔ حکم آیا، کل عید الفطر ہے۔ لیکن مدینہ میں ایک بڑا مسئلہ تھا، عید کیسے منائی جائے؟ جب آدھا شہر فاقوں میں ہو، مدینہ کی گلیاں فتح کے نعروں سے گونج رہی تھیں، مگر حقیقت یہ تھی، بہت سے مہاجرین ایسے تھے جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ نہ گھر، نہ مال، نہ کپڑے، یہاں تک کہ اصحاب صفہ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھجوریں بھی نہیں تھیں۔ کیا وہ شخص عید منا سکتا ہے جس کے بچے بھوک سے رو رہے ہوں؟ کیا وہ انصار خوش رہ سکتے تھے جب ان کے بھائی بھوکے ہوں؟ نہیں۔ اسلام کی عید صرف ذاتی خوشی نہیں، بلکہ اجتماعی احساس کا نام ہے۔ عید سے کچھ دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم دیا، آج کے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا، یعنی کھجور، جو یا دیگر اجناس کا صدقہ ہر صاحب استطاعت پر لازم کر دیا گیا، تاکہ غریب کے چولہے میں بھی آگ جلے اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے۔ ایک عظیم منظر تھا۔ انصار اپنے گھروں سے کھانے کے بورے بھر بھر کر لائے اور اپنے مہاجرین بھائیوں میں بانٹ دیے۔ یہ تکبر نہیں تھا، یہ محبت تھی۔ پھر وہ صبح آئی، مسلمانوں نے غسل کیا اور جو بہترین لباس تھا وہ پہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کھجوریں کھائیں اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کوئی گھر میں نہ رہے، مرد، عورتیں، بچے سب نکلیں۔ یہ صرف عید نہیں تھی، یہ امت کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ جب ہزاروں آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں تو صحرا بھی گونج اٹھا۔ یہ دن صرف خوشی کا نہیں، بلکہ اللہ سے عہد کی تجدید کا دن تھا۔ یہ خوشی نہیں، یہ دشمن کے لیے پیغام تھا۔ عیدگاہ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو نصیحت کی، اور پھر راستے میں ایک یتیم بچہ ملا جو عید کے دن رو رہا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگایا اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہوں؟ وہ بچہ مسکرا اٹھا۔ یہ ہے اسلام کی اصل عید۔ آج ہم بھی عید مناتے ہیں، مگر ذرا سوچیں کیا آج بھی کوئی بچہ ایسا تو نہیں جو عید کے دن رو رہا ہو؟ ہماری طرف سے تمام آل اسلام کو ڈھیروں ڈھیروں عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔